بندہ آیا مسجد میں اور اپنی سواری اپنے اونٹ کو باہر چھوڑ دیا کھلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا ایکل ثم توکل, اس کا گھٹنا باندھو, اس کو باندھ کے آؤ, لیکن توکل گھٹنا باندھنے پر نہ کرو, اللہ پر کرو کہ وہ اس کی حفاظت کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا بیٹوں کو؟ سورہ یوسف دیکھیں, جب وہ گئے بھائی کی تلاش کے لیے, پہلے تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ ختم ہوا, دنیا سے چلا گیا, لیکن جب کچھ آثار نظر آئے یعقوب علیہ السلام کو, ایک سفر کر کے آئے, انہوں نے کہا اپنے اگلے سفر میں دوسرے بھائی کو, یوسف کے سگے بھائی کو, یہ تو نہیں کہا اس کا دوسرا بھائی, پوچھا ان سے اور بھائی, ہاں جی اور بھائی ہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں, لے آنا اسے اگلی دفعہ. اس طرح کی باتیں سنی تو انہیں نبی بھی تھے, صاحب عقل و فراست بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ کوئی ہے, یوسف ہے دنیا میں اور انشاءاللہ اللہ اسے ملائے گا, لے کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, دوسرے تیسرے سفر کی یہ بات, جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو, اس کے بھائی کو, جس کو اس نے رکھ لیا ہے اپنے پاس. اور ایک نصیحت کی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. 10 بھائی اکٹھے نظر نہ لگ جائے کہ اتنے بیٹے, اتنے جوان بیٹے, 10 کے 10. تو فرمایا کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا, شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ ایک تدبیر بتائی, نظر سے لوگوں کے نظر میں نہ آ جانا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ, یہ ایک تدبیر ہے جو میں نے بتائی ہے, لیکن اللہ کے فیصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی تدبیر. مَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ, حکم اس کا چلتا ہے, فیصلہ اس کا چلتا ہے, وہی کامیاب ہے, اس کا فیصلہ وہی حاوی ہے ہر چیز پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہاں بھی آخر میں یہی فرمایا کہ چونکہ فیصلہ اسی کا چلنا ہے, تدبیر اختیار کرو لیکن بھروسہ اور توکل, اعتماد اس پر رکھو.